اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 62 سے اسٹڈی کریں گے، اور پچھلے لیسن میں ہم نے 2 طرح کے کیریکٹرز کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کی جو آیات ہیں وہ زیادہ تر دوسرا جو کیریکٹر ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یا پیغمبروں کی بات یا حق کی بات سننے سے انکار کیا یا تکبر کیا یا زندگی میں غفلت میں رہے تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 62 پڑھتے ہیں۔ ولا اور نہیں، نکلفو نون سے شروع ہے یعنی ہم، اور تکلیف کا لفظ بھی اسی سے ہے، کاف لام فا یعنی ہم تکلیف دیتے نفسن کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت سے زیادہ، یعنی ہم اس مطلب ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرائیں گے کسی بھی نفس کو اس کی استطاعت کے سے زیادہ۔ وہ اور لدینا ہمارے پاس ہے کتابن ایک کتاب، ینطقو کیا مطلب ہوتا ہے، جو ویسے منطق کا لفظ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہیں سے ہے، اور لینگویج سے بھی اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے، منطق یا ینطقو، تو جو بولتی ہے، جو بات کرتی ہے بالحقی حق کی، وہم اور وہ لا نہیں، یظلمون یعنی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہاں پہ خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو شعور دیتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ زندگی ہم چاہتے تو ہیں اپنی مرضی سے جینا، لیکن یہ بات ہم یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ہمیں ہدایت کے لیے قرآن بھیجا ہے اور پیغمبر بھیجے ہیں، تو اللہ کے پاس جو ہم ریٹرن ہونے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، وہ لکھی جا رہی ہیں، اور وہ کتاب بولے گی، یعنی کہ وہ سب کچھ پیش کر دے گی، اور اٹس پاسبل کہ وہ اسپیک بھی کرے، اور اٹس پاسبل کہ جس طرح سے ہم سے بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ وہ ساری ویڈیوز ہماری دکھائی جائیں گی، تو یعنی وہ اسپیک کرے گی۔ تو ینطقو بالحقی سب کچھ حق کے ساتھ ہوگا، یعنی کوئی انجسٹس، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، کوئی ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی چیز بھی مس نہیں ہوگی یا غلط نہیں بتائی جائے گی۔ اس کتاب میں ہر چیز جیسے ہوئی ہے بالکل ویسے ہی اندر ڈال دی گئی ہے، ریکارڈ ہوتا ہے ہر چیز، ہر ایک کی کتاب۔ تو یہاں پر ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ہمارا ہر یعنی نیک کام بھی میٹر کرے گا، اور جو برا کام ہے وہ بھی اس وقت بہت زیادہ ہمیں تکلیف دے گا۔ اگلی آیت اسی کو سپورٹ کرتی ہے، بلکہ قلوبہم ان کے دل، قوف لام با روٹ ہے، اور قلوب یعنی پلورل ہے، ان کے دل، فی غمرتن غمر کس کو کہتے ہیں، غفلت یا بے خبر ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، بالکل اوبلیویس ہے یا کنفیوزڈ بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ، ان کے دل ایسے لوگوں کے جو دنیا میں ہی پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل کس طرح یعنی بے خبر ہیں، بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، من ھذا اس میں، وَلَهُمْ اور یعنی اس کتاب سے بالکل غفلت میں، کوئی ان کو یاد نہیں رہتا کہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دنیا میں جب ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے، کوئی کیمرہ سامنے لاتا ہے تو ہم کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں، یا کہیں پہ کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ہم کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، بات کیئرفل، ٹھیک ہے نا۔ ہم کبھی بھی اگر ہماری ویڈیو کوئی بنا رہا ہوگا تو بیٹھ کے ہم غیبت کنٹینیو کریں گے، یا کوئی ہم بیڈ لینگویج، بری لینگویج کنٹینیو کریں گے، عجیب و قسم کے کسی کے بارے میں چہرے بنائیں گے، کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے۔ ہم اپنا بیسٹ جو پرسن ہوگی، ہماری پرسنالٹی ہوگی، وہ ہم سامنے لائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں ان کے دل بالکل غفلت میں ہیں اس کے بارے میں، کس کے بارے میں، جس کتاب کا پیچھے ذکر ہوا ہے کہ وہ کتاب ہر ایک کے بارے میں حق بولے گی آخرت میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 63 میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے اعمال ہے، من دونی اس کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، یعنی ان کے اوپر
اور انہوں نے اپنے آپ کو بزی رکھا ہوا ہے، بالکل آکیوپائڈ ہیں وہ اور چیزوں میں. وہی جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں مال کمانے میں، فیشن کرنے میں، ایک سے ایک اوپر ایک دوسرے کے اوپر ہونے میں، اسٹیٹس میں، وہی سارا کچھ کہ شو آف ہم کیسے کر لیں اور آگے کیسے بڑھ جائیں دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل چیز سے غفلت میں رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال اس کے علاوہ بہت ہیں، ان کے مشاغل بہت ہیں، ان کی ہابیز بہت ہیں. انہوں نے اپنے فری وقت میں بھی اللہ کو یاد کرنے کے بجائے یہ ساری چیزیں نیٹ فلکس اور یوٹیوب اور جو بھی سارا سوشل میڈیا ہے ان سب چیزوں میں وہ لگے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ہم لہا عاملون، اور اللہ تعالیٰ کہ یہی مطلب وہ بھاگ دوڑ اسی میں کرتے جا رہے ہیں. کس میں؟ یہ جو فالتو کام ہے، جو ایکسٹرا کے کام ہیں اسی میں عمل کرتے جا رہے ہیں اور اصل کام کو ان لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. پھر آیت نمبر 64 ہے حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب اخذنا، حمزہ خازال سے ہے، اخذ یعنی پکڑنا، ہم پکڑتے ہیں، پکڑ لیں، مترفیہم. مترفینا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، جو آسودہ حال یا جو جن کے حالات بہت اچھے ہیں، خوشحال جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑ لیں. کس میں؟ بالعذابی، عذاب میں. یعنی جو عیاشی کرنے میں ابھی بزی ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب جب تک تو وہ اپنے اعمال میں، اپنے مشغلوں میں، اپنی انٹرٹینمنٹ میں بزی ہیں، لیکن جیسے ان کو پکڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ہم یجأرون، جیم حمزہ را، یعنی بہت زور و قطار رونا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو پھر وہ زور زور سے چیخیں گے، چلائیں گے جب انہیں عذاب میں پکڑا جائے گا. اس سے پہلے انہیں جتنا بھی ریمائنڈ کرا رہے ہیں، کوئی اس کے اوپر کان نہیں دھر رہا ہے، کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے کہ انہیں کیا بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا بتا رہے ہیں، پیغمبر کیا بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ بھی اسی کو سپورٹ کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ان سے کیا کہا جائے گا، لا تجأروا، جیم حمزہ را ہی ہے روٹ، کہ اب مت چیخو چلاؤ، اب مت فریاد کرو، الیوم، آج کے دن، انکم، بے شک، منا، ہم، لا تنصرون، نہیں تمہاری مدد کی جائے گی. اب یعنی ان سے یہی کہا جائے گا کہ آج مت چیخو چلاؤ، اب ہمارے ہاں سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یعنی ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ہماری مدد کرنی ہے دنیا میں کر دی ہے. یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا سین دکھاتے ہیں ہمیں، تاکہ ہم اس کو، کیونکہ اللہ کے پاس تو ٹائم اس طرح نہیں ہے نا کہ ہمارے لیے یہ سب کچھ فیوچر میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاس آلریڈی وہ چیز کر رہے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں قرآن کو اور پیغمبروں کو اور نیک لوگوں کو اگنور کر رہے ہیں یا تنگ کر رہے ہیں یا ان کے اوپر بلیم لگا رہے ہیں. کوئی اللہ کے پاس ہر چیز ایک ہی وقت میں ہو رہی ہے، وہی بندہ دنیا میں وہ چیز اگنور کر رہا ہے اور آخرت میں کیا سچویشن ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ ہمیں پریزنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے اس چیز سے کہ ہم فیوچر دیکھ نہیں سکتے، تو تمہیں ایسے ہی فیوچر ہمیں دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم بلیو کریں کہ یہ واقعی آخرت میں اس طرح سے ہونا ہے سب کچھ. اور اس طرح سے ریمائنڈر قرآن میں جو آیات ہیں اس کو سیریس لینے کا یہی فائدہ ہے کہ ہم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہماری مدد ابھی کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں یہی چیز کہی جائے گی، جب سب مدد مانگیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب تمہارے پاس کوئی مدد تمہیں نہیں کی جائے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ بھی کہا جائے گا قد، تحقیق، کانت، یعنی تھی، کیونکہ ان کو دکھائی جاتی تھی نا آیاتی، میری آیات، تتلا، تلاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے، لام واو روٹ ہے، پڑھی جاتی تھی، علیکم، تم پر، پس کنتم، تھے تم، علا، اوپر، اعقابکم، اپنی اعقاب پہ، اپنی ہیل جو ہوتی ہے نا پاؤں کی، عقب اس کو بھی کہتے ہیں، عین قاف با، تو تم اپنی ہیلز پر، تنکسون، یعنی مڑ جاتے تھے، ٹرن ہو جاتے تھے، یعنی اگنور کرتے تھے. اور جہاں پر بھی قرآن کی آیات سنائی جاتی تھی اس کے بارے میں تمہیں سمجھ دی جاتی تھی، کوئی ریمائنڈر دیا جاتا تھا، کوئی نصیحت کی جاتی تھی تو تم وہاں سے
مڑ جاتے تھے. ایسی کسی درس میں ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی اگر بات بتا رہا ہو تو اس کو لیکچر سمجھ کے آنکھیں گھما کے نکل جانا یا کسی کا مذاق اڑانا یا ایسے لوگوں کو اوائڈ کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مدد جو تم مانگ رہے ہو بھی وہ تو تمہیں دنیا میں کافی چانس دیا گیا تھا، لیکن تم نے کیا کیا، اپنی اڑیوں کے بل الٹے پلٹ جاتے تھے، یعنی کہ وہاں سے الٹے پاؤں ہی بھاگ جاتے تھے جہاں پہ تمہیں شک پڑتا تھا کہ تمہیں آیات سنائی جائے گی یا کوئی نصیحت کی جائے گی. اور مزید اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے ایٹیٹیوڈ بتاتے ہیں کہ وہ کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ٹرن ہوتے تھے. مستکبرینہ، تکبر کا لفظ بھی اسی میں نظر آ رہا ہے، روٹ ہے کاف با را، یعنی اپنے تکبر میں، اپنے گھمنڈ میں، بھی ساتھ اس کے، سامرن سین میم را تہجرون، تم ہجر یعنی چھوڑ جاتے تھے. اچھا، اب یہ جو آیت ہے نا، اس میں ظاہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ، یعنی سامر جو مطلب ہوتا ہے اس کا، یہ مطلب ہوتا ہے کہ رات کو بیٹھ کے جو باتیں، قصے، کہانیاں کی جاتی ہیں، اور اس میں ہر زمانے میں لوگوں کا ٹریڈیشن بھی ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا ہے. لوگ جمع ہوتے ہیں تو آج بھی بیٹھ کے رات کو سارے اکٹھے ہوتے ہیں. اگر اکثر گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب چھٹیوں میں بھی سب جمع ہوتے ہیں تو ساری فیملیز جمع ہوتی ہیں، قصے کہانیاں کر رہی ہوتی ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، اکثر اسی چیز کو کہی جاتی ہے. جب اسکرین کا ٹائم نہیں ہوتا تو یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھیں، اب اسکرینز ہو گئی ہیں تو ہر کوئی اپنے اپنی ٹی وی اور اپنے اپنی اسکرولنگ میں مصروف ہوتا ہے. تو یہاں پر جو یہ جملہ ہے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے پیغمبر کو قصہ گو، یعنی قصہ سنانے والا سمجھ کر چھوڑ جاتے تھے. تو جو جرون ہے اس کے دونوں مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے کہ چھوڑ جانا، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے بری لینگویج استعمال کرنا. اور جو یعنی ہجر، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ہجرت کا لفظ ہے، تو وہاں سے یہ مطلب ہے کہ چھوڑ جانا، یعنی بات بھی نہ پوری سننا. اور جس طرح سے ہوتا ہے نا، کوئی کمیڈین ہے یا کوئی قصہ قصیدہ سنانے والا ہے، کوئی کانسرٹ ہے، کوئی شاعریوں کی کوئی چیز ہے، اسی طرح پہلے کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ آیا کرتے تھے اکثر. اور ریلیجن میں بھی ہوتا ہے کہ جوگی آ گئے ہیں اور وہ سٹوریز سنا رہے ہیں میوزک انسٹرومنٹس کے ساتھ وغیرہ. تو پہلے عرب کے زمانے میں بھی اس طرح سے ہوتے تھے، جو سامری یعنی قصہ سنا رہے ہیں. اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یاد دلاتے ہیں، کہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تمہیں یاد دلایا جائے گا کہ کس طرح سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی نارمل جو قصہ سنانے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیول پہ تم نے ان کو، ان کی ہدایات کو، ان کی ریمائنڈرز کو، ان کی پیاری سی باتوں کو اس طریقے سے تم نے جھڑک دیا جیسے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، ویلیو ہی نہیں دی. دوسرا اس کا میننگ یہ ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو، جو ان کی ٹیچنگز تھیں، ان کو قصہ کہانیاں بنا دیا، یعنی اس کے بارے میں لوگوں کے ساتھ بس بیٹھ کے مذاقیں کر لیا اور انٹرٹینمنٹ بنا لیا. تو اب دیکھ رہے ہیں دونوں طرح کے میننگ. ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قصہ گو سمجھنا کہ اب یہ مطلب یہ تو اسی طرح کی کہانیاں سناتا ہے، نعوذ باللہ، تو چلو ان کو کون سنے، چھوڑو یہ اس محفل کو، یہ تو بہت بورنگ ہے. اور دوسرا یہ سامرن کہ ان کو ہی قصہ کہانی بنا لینا، کہ لوگوں سے کے ساتھ مل کر ٹھٹا اڑانا ان کا، اور ایک انٹرٹینمنٹ کی طرح ان کے بارے میں بات کرنا، سیریس نہ لینا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچ کر رہے ہیں وہ بہت سیریس بات ہے اور اس کی اہمیت ہونی چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے. اور اگین پھر جو سامرن کے بھی میں نے آپ کو دونوں معنی بتا دیے، کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنانے والا سمجھنا، اور دوسرا یہ کہ ان کو ہی، ان کی باتوں کو ہی قصہ کہانی بنا لینا. پھر جو آخری ورڈ ہے تہجرون، اس کے بھی دونوں میننگ ہیں، کہ قصہ کہانی سمجھ کے مطلب اس کو سیریس نہ لینا، اور کبھی بھی کھڑے ہو کر چلے گئے، اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں، اور اس طرح سمجھنا. اور دوسرا یہ کہ برا بھلا کرنا، یعنی برے لفظ استعمال کرنا، اور یعنی جو بھی منہ میں آئے، جس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی وہ کرتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یا کبھی کہتے تھے کہ ان کا دماغ چل پڑا ہے، کبھی کہتے تھے کہ مجنون ہے، شاعر ہیں، اور اسی طریقے سے قصہ گو ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر
68 میں افلم یعنی تو کیا بھلا نہیں، لم کا مطلب ہوتا ہے نا نہیں، تو افلم پھر نہیں، یدبرو دبر سے ہے، دبر کا مطلب ہوتا ہے گہرائی، یا بیک کو بھی کہتے ہیں، تو بیک میں اندھڑ تک جانا، دے یعنی ان کو وہ گہرائی میں نہیں جاتے، یعنی تدبر کا لفظ بھی اسی سے ہے، تو کیا بھلا وہ نہیں تدبر کرتے القولا قول کو، اس بات کو، یا جاءہم آ گئی ان کے پاس، جیم حمزہ یا سے ہے، ماں جو لم نہیں یاتی آئی تھی، آباءہم ان کے آباء و اجداد کے پاس، الاولین ان سے پہلے جو تھے اول تھے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ اس کے پر غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کلام بھیجا ہے اس کے پر غور کیا جائے، یہ آیات ہیں اور یہ امپورٹنٹ ہیں، یہ اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جانتے تھے کہ وہ انہی میں بڑے ہوئے تھے، ان کی نیکی، ان کی سچائی، ان کا جو انداز تھا، ان کو خود وہ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو جب وہی ایک چیز کو اللہ کا کلام کہہ کے بتا رہے ہیں اور نہ کوئی اجرت لیتے ہیں اس کے بارے میں، جیسے آگے ہم پڑھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیوں غور نہیں کیا۔ اور پھر اسی آیت میں آگے 68 میں فرماتے ہیں کہ یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، یعنی جب کہ ان کو اپنی قصے کہانیوں سے یہ بھی معلوم ہے کہ پہلے لوگوں کے پاس رسول آئے تھے، تو یہ کوئی چنبی چیز تو نہیں تھی، ان کے پاس پیغمبر آیا اور انہیں آس پاس سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ جو یہود تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو پہلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے سے پہلے بہت پہلے آئے تھے، لیکن انہوں نے قصے کہانیاں تو سنے ہوئے تھے اور پیغمبروں کے آنے کے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مزید بارے میں کہ جب ان کو سنائی جاتی تھی، کیونکہ یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیوں یاد دلا رہے ہیں ان کو، یہ اس وقت یاد دلا رہے ہیں، ہم تو قرآن میں ابھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ انہیں تب یاد دلایا جائے گا جب وہ عذاب کے ملنے پر چیخیں گے، چلائیں گے، معافی مانگیں گے اور مدد مانگیں گے۔ اور جگہوں پہ ہم نے قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع اور دے دیں، بس ہم جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم صدقہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم بالکل اچھی طریقے سے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ آیات میں بتاتے ہیں کہ دیکھو اس وقت یہ کہا جائے گا تمہیں اور مدد نہیں دی جائے گی، تو اس وقت جو کہا جائے گا اس کو تم ابھی اپلائی کرو، ابھی سوچو کہ ابھی وہاں پہ بے یار و مددگار کھڑے ہو تو پھر کیا کرو گے، سوچو کہ ابھی موقع مل رہا ہے تو ابھی یہ چیز کر لو۔ تو آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں، لم نہیں، یا عارفو عرف سے ہے، عین رف پہچاننا، تو کیا نہیں پہچانا انہوں نے رسولہم اپنے رسول کو، فہم تو اس لیے وہ لہو اس کے لیے منکرون یعنی اس کے منکر ہیں، اس سے بدکتے ہیں۔ تو یہ اپنے رسول سے واقف نہیں تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انجانے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے سامنے بڑے ہوئے تھے، یتیم بڑے ہوئے تھے جن کے پاس اس طرح کی کوئی ایجوکیشن نہیں تھی کہ وہ گھڑ سکیں قرآن کو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے ہیں کہ تم نے کیسے نہیں پہچانا، باقی سارے جو اتوار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے مطابق تو خود تم سمجھتے تھے کہ یہ بہت ایک شریف انسان ہے اور ان کو اکنالج کرتے تھے، تو تم نے ان کو یعنی اتنی حد تک نہیں پہچانا کہ اس سے دور بھاگتے ہو، منکرون یعنی ان کو ڈینائی کر دیتے ہو، بالکل ان کو نہ کر دیتے ہو، ان کو بالکل جھڑک دیتے ہو اور ان سے دور بھاگتے ہو، اور ان کو مطلب نبی کیا ان کی بات کو ذرا سی بھی توجہ نہیں دیتے ہو، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کہانی سنانے والا تم اس کو سمجھتے ہو، جبکہ تم نے اس کو بڑے ہوتے دیکھا ہے، اس کی اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھی، نہ اس کے اس طریقے کا کوئی ایٹیٹیوڈ تھا کبھی بھی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس طرح سے کوئی کسی چیز کے بارے میں نان سیریس ایٹیٹیوڈ شو کیا ہے۔ تو آیت نمبر 70 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ہم بات کر چکے نا، مجنون بھی کہتے تھے، یا یقولون وہ کہتے ہیں بھی ان کو، جنتن یعنی جیم نون نون سے ہے کہ مجنون
کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے، بلکہ جاءہم آ گئی ان کے پاس بالحقی حق یعنی سچائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں بلکہ ان کے پاس حق آیا ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ سچ ہے، اللہ نے بھیجا ہے ان کی طرف یہ سب کچھ، وہ اور اکثرہم ان میں سے اکثر للحقی حق کے ساتھ کارہون کراہت رکھتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ جس طرح سے تم ان کو مجنون سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو ان کے اوپر کوئی اثر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس تو وہ حق آیا ہے، وہ حق لے کر آئے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تمہارے اندر ہے کہ اکثریت نے حق کو ناپسند کیا، کارہون ہے نا، وہ کراہت یعنی ان کو ناگوار گزرتا ہے کہ وہ اچھی بات سنیں۔ ناگوار کیوں گزرتا ہے؟ جب انسان کو اپنی لائف میں مزہ آ رہا ہو اور کوئی ایسی چیز کرنی پڑ جائے جس سے ان کی لائف چینج کرنی پڑے انہیں، کیونکہ نہ انہیں اپنے رہنے سہنے کا، آپ ان کو آپ چھوڑ دیں، آپ ہمارا دیکھیں، اگر ہمیں بھی اپنی لائف سٹائل چینج کرنے کو کہا جاتا ہے تو کہاں لوگوں کو اچھا لگتا ہے؟ دل نہیں کرتا کہ جتنی ہم انٹرٹینمنٹ حاصل کرتے ہیں وہ بھی کم ہو، دل نہیں کرتا جتنا ہم مال کمائیں وہ بھی کم ہو، جس طریقے سے ہم مال کمائیں وہ بھی کم ہو۔ نہیں، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہی ساری چیزیں ہیں جن کا سوال کیا جائے گا، فارغ وقت کا مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم کہیں کہ اچھا اتنی محنت سے مال کمایا اتنا سارا ہم دے دیں، ہم خود ہی جمع کرتے جاتے ہیں۔ نہیں، فیوچر کس نے دیکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں کہ لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں جب بہت زیادہ دین کی طرف آنا ہو۔ نہیں، ہمیں تو اچھا لک کرنا ہے، نظر اچھا آنا چاہیے، اور وہ تو بالوں سے ہی آ سکتا ہے اس طرح سے دکھا کے، اور یعنی عورت کیوں کور کرے، آدمیوں کو اس طرح سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، آدمیوں کو بھی نظر جھکانے کا حکم ہے، تو وہ بھی نہیں، یعنی ہر ایک کو دین کو پراپرلی فالو کرنا کس حد تک کراہت آتی ہے۔ دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کسی طریقے سے ہر چیز کی اجازت مل جائے جس چیز کی اجازت نہیں ہے، ہر چیز کو ہم جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، وَلَو اور اگر، اتباع یعنی فالو کر لے، اتباع کر لے، الحق حق کو، اہواءہم ان کی اہوا کو، ہا واو یا سے ہے جس کا مطلب ڈیزائر یا خواہش جو لے ڈوبے انسان کو، جو گرا دے اوپر سے نیچے، اس خواہش کو ہوی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر حق ان کی خواہشات کو، ان کی سارے شوقوں کو پورا کرے، لا البتہ فسدت السماوات والارض، فسدت یعنی فساد ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، کیوس ہو جائے، کہاں پر؟ سماوات میں بھی اور زمین میں بھی، آسمان و زمین میں ہر جگہ فساد ہو جائے، بہت کرپشن ہو، بہت ہی مشکلات ہو جائیں، ومن اور جو فیہن اس میں ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو احساس دلاتے ہیں کہ جس طرح سے تمہاری خواہش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز نہ بتائیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حساب سے چیزوں کو چینج کریں، کبھی کبھی وہ اس طرح کے بھی جو آپشنز دیتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اچھا تو کچھ عرصے کے لیے تم ہمارے دین کو مان لو، پھر کچھ عرصے کے لیے ہم تمہارے دین کو مانیں، اور کبھی اس طرح کی بھی باتیں کرتے تھے کہ اچھا ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جاتا، کیوں قرآن اگر سچی کتاب ہے تو ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں نہیں آ جاتا، یعنی اس طرح کی جو بھی ان کی خواہشات ہوتی تھی کہ ہمیں اس طرح کا میریکل دکھاؤ یا جو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حق جو ہے ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا یا دین سے ہٹ کر ان کے حساب سے فیصلے کرنے کی اجازت دیتا، تو زمین و آسمان اور سب کچھ جو اس پہ ہے، یعنی سارے لوگ، ساری آبادی کا نظام کیا ہو جاتا؟ درہم برہم ہو جاتا، فساد ہو جاتا، وہاں پہ ہر چیز بگڑ جاتی، سب کچھ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا۔ بل آتیناہم بذکرہم، ان کے پاس انہی کے لیے نصیحت لے کر آئے ہیں، فہم تاکہ وہ ان ذکرہم اپنے ذکر سے ہی معرضون، جو ذکر، جو چیز ان کے لیے ریمائنڈر ہونا چاہیے اسی سے وہ اعراض برت رہے ہیں، جو چیز ان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ چیز ہم نے ویسے بھی پڑھی ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کمپلیٹ نالج ہے، جو چیز ہمارا دل کرتا ہے کہ نہیں ایسا حکم کیوں نہیں ہے، اللہ نے یہ چیز ایسی کیوں نہیں رکھی، تو اللہ ہی کے پاس زیادہ علم ہے اور کمپلیٹ علم ہے، اور اللہ کو معلوم ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس ان کا یعنی انہی کے ذکر کو ان کے پاس لائے ہیں، اور لیکن وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی اسی سے اعراض برت رہے ہیں جو چیز ان کے لیے بہتر ہے، فائدہ مند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر بات کی جا رہی ہے، لیکن آبویسلی جب آپ آیت پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا، یہ انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے تاکہ انہیں احساس دلایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی اس سے رقم بھی نہیں مانگ رہے، کوئی پیسے نہیں مانگ رہے اس چیز کی، جس طرح سے تم کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی یعنی جو محفل لگا کے قصے سنانے والا ہے اور قصیدہ گو ہے۔ آیت نمبر 72 پڑھتے ہیں، کیا تسألہم، سین حمزہ لام اس کا روٹ ہے، سأل کا مطلب سوال بھی ہوتا ہے کہ تم سوال کرتے ہو ہم ان سے، کس چیز کا؟ خرجن، یعنی خرچے کا یا پیسے کا۔ خرج ہوتا ہے کسی اخراج، کہ ایک چیز دی اور اس سے کیا اخراج ملے گا، یعنی اجر مانگنا اور پیسے مانگنا۔ پس یعنی کہ اگر تم ان سے مانگ رہے ہو تو یاد رکھو کہ پس خراجو، جو خراج ہے، جو اجر ہے، ربی کا، تیرے رب کے پاس، خیرن، وہی بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ان سے کچھ مانگ نہیں رہے تھے، لیکن یہ خاص طور پہ سوال اس طرح سے پوچھا گیا تاکہ جو سننے والے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب و غریب الزام لگاتے ہیں، ان کو احساس دلایا جائے کہ اول تو وہ کچھ مانگ نہیں رہے، اور یعنی اس طرح سے خدمت کر رہے ہیں تمہارے پاس، ان کو اپنے رب سے اجر ملتا ہے اس کا، اور رب کی طرف سے جو اجر ہے وہی بہت بہتر ہے۔ وہوا، اور وہی یعنی رب، خیر الرازقین، وہی بہترین ہے رزق دینے والوں میں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بہترین رزق انسان کو دے سکے۔ تو دنیا میں انسان کسی سے کچھ بھی حاصل کر لے، وہ چیز نہیں مل سکتی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس سے دیں گے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ ان سب کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، ایک دوسرے سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کوئی بھی خیر کی بات بتانے والے کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے گا، اس کا اپنا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں ہے۔ ہاں، جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے خیر اور رزق ملے گا، اللہ کی طرف سے اسے اجر ملے گا۔ پھر آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، البتہ تدعوہم، یعنی دال عین واو اس کا روٹ ہے، دعوت کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور تبلیغ یعنی دعویٰ یعنی دین کی طرف بلانا، تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ انہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اِلیٰ، طرف، صراط مستقیم۔ اگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن اصل میں سننے والوں کو، تاکہ وہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، یہی آپ کی جاب ہے، یہی آپ کا کام ہے کہ آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، تاکہ سننے والوں کے کان کھڑے ہوں، اور وہ سیف ہونے کے لیے کہ کہیں میں گڑبڑ نہ کر جاؤں تو میں غور سے سن لوں کہ اگر سیدھا راستہ یہ ہے تو پھر غلط کی طرف نہ نکل جاؤں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس جملے کے حساب سے بھی پوچھ کر جو لوگ انہیں اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو لوگ انہیں دھتکارتے تھے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتاتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی بتائے کہ یہ تم جس پر جا رہے ہو وہاں پر آگے آگ ہے، اور جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہاں پہ سیدھا راستہ ہے، اور تم آرام سے سیفلی اپنی جگہ پہ پہنچ جاؤ گے، تو تم کون سی بات مانو گے؟ جب وہ کہتے تھے کہ بالکل وہی بات مانوں گا جہاں پہ سیفٹی ہوگی میرے لیے، یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو بات کا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، یا ان کو سننے کے لیے کہ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر بلا رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 74 ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو لوگ لا یؤمنون، جو لوگ نہیں ایمان لاتے اس چیز کے اوپر، بالآخرتی، آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان سے، صراطی، اس راستے سے، یعنی کون سا راستہ؟ جس کا ذکر پیچھے کی آیت میں کیا گیا ہے،
उस रास्ते से लनाकिबून। नकब लगाना क्या होता है? वहाँ पे ब्लॉक कर देना उस रास्ते को। जैसे आप किसी की बात नहीं सुनना चाह रहे होते तो आजकल के ज़माने में हम फ़ोन में ब्लॉक कर सकते हैं ना, तो फिर यानी वो लोग जो यकीन रखते ही नहीं आखिरत पर, जिनको समझ ही नहीं आती, जिनके अंदर उतर ही नहीं रही, वो इस रास्ते से इनहराफ करते हैं, यानी वो हट कर चलना चाहते हैं, उस रास्ते को ही ब्लॉक कर देना चाहते हैं। फिर आयत नंबर 75 है, वलौ, और अगर रहिमनाहुम, रहम करते हम, वह, और कशफना, और कशफ क्या होता है? खोल देना, माँ बिहिम, जो थे वो उसमें, मिन दुर्रिन, जिस दौर में, जिस तकलीफ़ में थे। सो ऐसे लगता है कि बज़ाहिर कि अल्लाह ताला ने अपेरेंटली उनको भी किसी तकलीफ़ में भी डाला था, इसलिए ताकि इंसान नरम हो जाता है ना तकलीफ़ में डालने से, फिर वो सुनने लग जाता है कि शायद इस बात में कोई हक़ है, कोई सच्चाई है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इन पर हम रहम फरमाएं और जो तकलीफ़ उनको दी है वो उनसे हटा लें, खोल दें, उनको उसमें से रफ़ा कर दें, तो फिर क्या होगा? लज्जू, फिर भी वो बढ़ जाएंगे, फ़ी तुग़यानिहिम, अपनी तुग़यानी में, यामहून, उसमें अंधे होकर, आइन मीम हा। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इन पर रहम करके तकलीफ़ जिसमें वो मुब्तला हैं वो हटा भी दें, दूर भी कर देंगे, तो फिर वो दोबारा अपनी सरकशी में दोबारा बहक जाएंगे, अंधे होकर वापस घुस जाएंगे। यानी अल्लाह ताला बताते हैं कि जिन लोगों को असर नहीं होना होता उनको असर नहीं होता, वो मौका मिलने के बाद फ़ौरन, यानी कि अगर थोड़े अरसे के लिए नरम होते भी हैं तकलीफ़ देने के बाद, तो वो अल्लाह की रहमत होती है, और फिर अल्लाह जब उनके ऊपर रहम करके उस तकलीफ़ से उनको निकाल देते हैं। लेकिन जिन्होंने असर नहीं लेना, जिन्होंने आखिरत के ऊपर ईमान नहीं लाना, तो वो मज़ीद उसके ऊपर इसरार करके दोबारा से लज्जू, यानी परसिस्ट करेंगे, वो उसके ऊपर लगे रहेंगे, गलत रास्ते के ऊपर दोबारा अंधे होकर गुम हो जाएंगे। वलक़द अख़ज़नाहुम, और अलबत्ता तहकीक, अख़ज़नाहुम, अख़ज़ यानी पकड़ा था हमने, बिलअज़ाबी, उनको अज़ाब में, फ़मस्तकानु, पस नहीं, इस्तकानु, कि उन्होंने सबमिट नहीं किया, ना ही वो झुके, लिरब्बिहिम, अपने रब की तरफ, वमा, और नहीं, यतदर्रऊन, और ना ही उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जैसे पीछे आयत में अल्लाह ताला ने बताया है 75 में, कि अगर हमने जिस चीज़ में इनको मुब्तला किया है उसमें से निकाल दें, तो फिर भी वो दोबारा अपनी सरकशी में लगे रहेंगे। तो उस अज़ाब का, उस तकलीफ़ का अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं 76 पे, कि हमने उन्हें अज़ाब में पकड़ा था, लेकिन उसके बावजूद ना उन्होंने अपने रब के सामने झुके, और ना ही वो उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की, ना ही वो गड़गड़ाए, यानी वो बिल्कुल अपने सख्ती में ही रहे, अपने झुकाव में नहीं आए वो। फिर आखिरी आयत है आज के लिए, आयत नंबर 77, हत्ता, यहाँ तक के, इज़ा, जब, फ़तहना, हम खोल देंगे उन पर, अलैहिम, उनके ऊपर, क्या चीज़ खोल देंगे? बाबन, दरवाज़े, ज़ा अज़ाबिन शदीदिन, शदीद अज़ाब का दरवाज़ा खोल देंगे, तो क्या होगा? इज़ा हुम, फिर वो, हम उसमें, फ़ीही, रहेंगे, मुबलिसून, इब्लीस का लफ्ज़ भी चीज़ है ना, बा लाम सीन, जिसका मतलब होता है कुल मायूस होकर। यानी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत के बारे में बताते हैं कि उसमें तो हटेगा भी नहीं, वो तो टेम्परेरी अज़ाब नहीं होगा। दुनिया में तो अल्लाह ताला इंसानों को किसी न किसी चीज़ से गुजारते रहते हैं ताकि नरम भी हो जाएं, तौबा भी कर लें, तकलीफ़ से इंसान गुज़रता है तो थोड़ा दीन की तरफ भी आता है, उसको चांस देते हैं, रिमाइंडर्स याद दिलाने के लिए, नसीहत के ऊपर अमल करने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उन्हें तो दुनिया में भी असर नहीं होता, कुछ लोग इतने ज़्यादा सख्ती से इस्तकबार में रहते हैं अपने, कि वो उसमें तकलीफ़ के बावजूद झुकते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम, यानी जब उनके ऊपर खोल देंगे सख्त अज़ाब का दरवाज़ा, तो फिर क्या होगा? वो उसमें बिल्कुल मायूस होकर रह जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस तरह के किरदार से बचाएं, और ताला हमारे अंदर नरमी और आजिज़ी और दीन की मोहब्बत डाल दें। आमीन सुम्मा आमीन।